بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، ایک تو پاکستان میں جو کورٹس کے اندر آج کل ہو رہا ہے، اور صرف کورٹس کے اندر ہی نہیں، بینچ کے اندر ہی جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ایک علیحدہ بار ہے. جو بار کے اندر ہو رہا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان یوزول ہے. اور اس کے نتیجے میں جو بینچ اور بار کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں تو جو پاکستان میں ایک مؤثر آواز سمجھی جاتی ہے، ینگ ہیں، میں ایمان اظہر مزاری کی بات کر رہا ہوں، ان کے بارے میں کچھ ایف آئی آر جو ہے وہ اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر بات کریں. ایک ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ٹیم چونکہ پاکستان پہنچنے والی ہے، پہلے وہ کراچی آئیں گے، وہ میں آپ کو ڈیٹیل تھوڑی سی اس کی بتاؤں گا. ایف بی آر کریک ڈاؤن کر رہا ہے پاکستان میں پوٹینشیل ٹیکس ڈاجرز کے خلاف. اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ مثالیں دوں گا اور بتاؤں گا کہ پاکستان میں ٹیکس چوری کس حد تک زیادہ ہے. تو اگر آپ کورٹس کے بارے میں بات شروع کریں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. جناب علی بہت شکریہ. اور ایک ہم نے اہم بات کرنی ہے آخر میں، یہ جو سارا اب جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا، جی بالکل، اور بہت اہم فلسطین ڈیولپمنٹ کا ایشو. فلسطین کے حوالے سے ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے آخر میں. پہلے تو یہ دیکھیں، آپ نے بڑا زبردست کچھ لوگ ان کو کانٹروورشل سمجھتے ہیں، لیکن جو ان کی ہیومن رائٹس کے لیے کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، اسٹرگل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ شاید ریاستی پالیسی کے خلاف ہے، کچھ چیزیں ایسی جس کی وجہ سے انہیں اس طریقے سے کنٹروورشل کیا جاتا ہے کچھ خاص ایشو کے حوالے سے. لیکن یہ معاملہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ ہوا ایک تو ججز کا معاملہ سارا، اور یہ جو ایمان حاضر مزاری والا اور بار کے جو واجد گیلانی ہیں، گیلانی سید بادشاہ ایک اور، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ سارے کا جڑا ہوا ہے معاملہ. یہ جو ایمان مزاری کی وہ جو اس دن کی ہیئرنگ تھی جس میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے انہیں وہ کہا کہ اسے سمجھاؤ، نہیں تو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، بلو دی بیلٹ ورڈز استعمال وٹ ایور، کیے. جو اس کی انہوں نے وضاحت بھی دے دی تھی اس کیس کے دوران. اور اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے یہ کیس تو ابھی ہوا ہے ان پہ، ایمان مزاری اور ان کے ہسبینڈ پہ ایک اور کیس آلریڈی چل رہا ہے جس کی وہ آرگیو کر رہی تھیں، جس کو ان کی اس میں کیس میں کہ ضمانت اور سارے معاملات کے حوالے سے. مسئلہ یہ ہوا کہ اس کیس کے بعد جب انہوں نے اس کو وہ الفاظ استعمال کیے تو ایمان مزاری نے احتجاج کیا. اس کے بعد انہوں نے احتجاج کو ایک باقاعدہ ایک موومنٹ کی شکل میں لے آئیں. پھر انہوں نے اس کی فارمل کمپلینٹ بھی کی. ہاں جی کمپلینٹ کی. وہ ہراسمنٹ کمیٹی ہم نے اس دن بات کی تھی وہ بدل دی گئی راتوں رات. پھر انہوں نے CCTV فوٹیج کے لیے درخواست دی کہ اس دن کی چونکہ کاروائی ریکارڈ ہوتی ہے اب کورٹس میں ہر ایک، تو انہوں نے کہا جی وہ کاروائی نکالیں تو پتہ چل جائے گا کیا ہوا. یہ معاملہ چلتا رہا. تو اسی دوران ہی جو جسٹس طارق جہانگیری ہیں، ایک اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، اور وہ ان 6 ججز میں سے ہیں جن کو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز سے ان لائن نہیں ہیں. انہوں نے خط بھی لکھا تھا ملٹری کی انٹرونشن الیجڈ کے حوالے سے. تو اس کے حوالے سے ایک پٹیشن کو ٹیک اپ کرتے ہوئے تو وہ ان کے کونسل نہیں آئے تھے، پٹیشنر کے کونسل، انہوں نے التوا مانگا تھا. اور اس پہ جو طارق جہانگیر کی کام کرنے کے حوالے سے جسٹس کے، اس کے حوالے سے کورٹ میں جو رپورٹڈلی انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اس پہ میں آرڈر نہیں ابھی پاس کرتا، اور بعد میں انہوں نے چیمبر میں جا کے آرڈر پاس کر کے انہیں کام کرنے سے روک دیا. جیسے طارق جہانگیری کو ان کا پورا ورک ہی روک دیا. ایک طرح کی سسپینشن ہوگی نا ایک جج کی. یہ جسٹس ڈوگر نے دیا تھا. ہاں جی. اور یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے کہتے ہیں کہ علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتا تھا، یہ بھی کہا جاتا ہے. اور دوسرا یہ اٹ سیلف کانٹراڈکٹری تھا کہ آپ نے کورٹ میں کہا کہ میں کوئی آرڈر نہیں پھر ابھی پاس کر رہا، اگر وکیل نہیں آیا تو جا کے آپ نے اندر آرڈر پاس کر دیا. سیکنڈ تھاٹ آیا ہوگا نا. ہاں سیکنڈ تھاٹ آیا ہوئے گی یا سیکنڈ کو کوئی آیا ہوئے گا، کچھ نہ کوئی آیا. چلو تو وہ اس میں یہ جو 5 ججز پھر یہ اپیلنٹ بن کے پٹیشنر بن کے یہ سپریم کورٹ چلے گئے کہ جناب یہ آرڈر کس قانون کے تحت پاس کیا گیا ہے. تو اس میں محسن کیانی تھے، اس میں بابر ستار تھے، اس میں خاتون تھی سمن رفت، اور اس میں 2 اور ججز تھے. تو وہ چلے گئے طارق جہانگیری کے وکیل، علیحدہ انہوں نے پٹیشنز کی، سپریم کورٹ میں آگے اس کا کیا ہوتا ہے وہ الگ بات ہے. تیسری بات جو بار کی آپ نے بات کی وہ بھی دلچسپ ہے، کیونکہ جب یہ سسٹم چلتا رہا انہوں نے احتجاج شروع کیا ایمان مزاری نے اپنے سارے معاملے کے خلاف. تو اس دن وہ بار کا کوئی گیدرنگ بھی تھی، اس میں انہوں نے حالانکہ سارے یکجہتی کے طور پہ کیا تھا چونکہ کافی بار سے ان کے ساتھ سولیڈریٹی شو کی.
لیکن بعد میں کچھ اس طرح کے معاملات اس میں ہو گئے, کچھ پی ٹی آئی کے وکلا بھی آئے, کوئی دھکم پھیل بھی ہوئی, کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے, اور رات گئے پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا پرچہ اور ویڈیو فوٹیج کے مطابق ویسا نہیں ہوا جو پرچے میں لکھا گیا ہے. اس کے الٹ ایک پرچہ جو ہے دہشت گردی کا ایمان مزاری پہ اور ان کے ہسبینڈ پہ اور باقی 60 کے قریب وکلا پہ کر لیا گیا. حالانکہ میں نے ایک فوٹیج دیکھی ہے اور اس کے اس کمپلیننٹ میں ایمان اظہر مزاری گیلانی صاحب کے حمایت میں نعرے لگا رہی ہیں. اس میں پھر کمپلیننٹ بھی واجد گیلانی خود بن گئے. اچھا, تو وہ یہ ایک کنٹروورسی یہ بھی سنا ہے کہ کوئی کورٹ میں کوئی بدتمیزی ہوئی تھی, کوئی اس طرح کی بات کر رہے تھے, کوئی بدتمیزی کی ہے. بہرحال جو بھی ہوا وہ اس میں انہوں نے جو اصل جھگڑا اب یہ ہو گیا کہ ایک بار کا صدر جو خود الائجڈلی اب کنٹروورشل ہو گیا کیونکہ یہ منتخب ہوئے تھے اس لابی سے جو پی ٹی آئی کی ہے, اور بعد میں یہ انہوں نے سائڈ فلپ کر کے یہ ادھر آگے گورنمنٹ کی طرف. تو نہیں دیکھیں ایک منٹ ٹھہرے نا, پہلے مجھے ذرا پوری بات سمجھنے دیں. وہ انہوں نے اس دوران کوئی بدتمیزی ہوئی یا کوئی جھگڑا ہوا, اس جھگڑے کے بعد انہوں نے جا کے دھکم پیل ہوا, ایف آئی آر درج کروا دی اپنی مدعیت میں درج کروا جس میں ایمان اظہر مزاری اور ان کے جو ہسبینڈ ہے اور 60 کے قریب وکلا جو انہوں نے کہا جی کہ جناب یہ ہوا ہے. ایک اور کیس میں لیکن یہ تو پھر دیکھیں نا, ان کی طرف سے کوئی ان کے خلاف نہیں ہوا, حالانکہ دھکم پیل تو دونوں سائڈ سے ہو رہی تھی. ان کو نامینیٹ کر دیا گیا. کہا یہ جا رہا ہے, یہ جو سمجھ آ رہا ہے بعض لوگوں کو وہ یہی ہے کہ اس میں ٹارگٹ بیسیکلی کرنا تھا ایمان مزاری کو, چونکہ انہوں نے ٹارگٹ کر لیا چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو. تو اب وہ سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ وہ اکتوبر تک گرفتار ہو جائیں گے. بہت سے جرنلسٹ میں نے کچھ سنا ہے. ان کی والدہ نے جو شری مزاری ہیں انہوں نے کل پرسوں ایک ٹویٹ بھی کی تھی کہ اس پرچے کے بعد اسلام آباد پولیس کی بہت ہیوی ٹیم ایک ان کے گھر ریڈ کیا رات گئے جی, اور انہیں دیکھا کہ وہ وہاں پہ نہیں ہے. انہیں بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جہاں بھی ہیں انہیں کہیں کہ کورٹ میں پروڈیوس کریں. آج ایک کورٹ نے افضل مجوکا کی جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے اسلام آباد کی, اس میں ان کے جو نان بیلیبل ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دی ہیں ان دونوں کے, کہ ان کو پروڈیوس کر کے 24 تک پیش کیا جائے, اور اس میں ان کو ضمانت نہیں دی جائے گی, گرفتار کر کے پیش کیا جائے. تو مقصد یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک جو بلوچستان مسنگ پرسنس کے حوالے سے بھی ایکٹیو تھی, وہ اس کورٹ کی جو سارا سسٹم چل رہا تھا اس میں اب وہ ایک تحریک بن رہی تھی. تو اس سارے معاملے میں اور پھر وہ اس میں وہ من پسند چیف جسٹس بھی آ گئے, پھر ان سے کوئی بلنڈر ہوا نہیں ہوا اس کی وضاحت انہوں نے دے دی. تو سارے کو کور اپ کرنے کے لیے اب یہ تھا کہ ان کو فوری طور پہ الائجڈلی ٹارگٹ کیا جائے. تو اب وہ ابھی تو لاپتہ ہیں ایک طرح سے خود بیچاری, لیکن آ جائیں گے. آئی ہوپ کہ وہ کچھ نہ کچھ آگے جا کے اگر گرفتار بھی ہوتی ہیں تو ضمانت ہوگی, بعد میں کچھ عرصے بعد کچھ سسٹم چلے گا. پہلے بھی ایک دفعہ گرفتار ہو چکے ہیں. یہ ہے ہماری عدالتوں کا حال. اور سپریم کورٹ نے ان 5 ججز کی جو اپیل ہے اس پہ ابھی تک اعتراض لگایا ہوا ہے. تو وہ جب دور ہوگا تو سپریم کورٹ بھی سنے گی تو پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. آپ پاکستان کے ضمیر کی آواز نہیں سمجھتے ایمان مزاری کو؟ دیکھیے بات یہ نہیں ہے. دیکھیے ہیومن رائٹس کی جو کوئی بھی بات کرتا ہے میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کے ضمیر کی نہیں, انسانیت کے ضمیر کی بات کرتا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو جس طرح اسٹیٹ کو بہت سی پالیسیز سوٹ نہیں کرتی, اسٹیٹ کی اسٹریٹجیز اور ہوتی ہیں, تو اس لحاظ سے پھر انہیں چاہے نہیں ایسی آوازیں, جس طرح میڈیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ آزاد آوازیں پسند نہیں کی جا رہی, بہت زیادہ تنقید پسند نہیں کی جا رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آپ کیا کہتے ہیں مل ملا کے کام سسٹم کو چلایا جائے, الائنڈ ہو جائیں آپ. تو جو الائنڈ نہیں ہوتے تو ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو یہ تو صورتحال ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ایک بہادر وکیل اور خاتون ہیں وہ, اور ان کے جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوششیں وہ میں کبھی کبھی سمجھتا ہوں کہ وہ ایک دوسری آسمہ جہانگیر بن رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آسمہ جہانگیر کی روح جو ہے نا, نہیں وہ دوسری آسمہ جہانگیر ایمان اظہر مزاری کے اندر لگتا ہے کہ وہ بنے گی جس طریقے سے وہ بہادری سے ساری چیزوں کو ڈیل کرتی ہے. اب آسمہ جہانگیر بھی کنٹروورشل تھی, ان کے لیے بھی اسی طرح نہیں, اسی طرح جو آسمہ جہانگیر بالکل کنٹروورشل, جو اسٹیٹ کے الائنڈ لوگ تھے ظاہر ہے وہ تو ان کو کنٹروورشل ہی بناتے تھے نا, لیکن ان کی بھی میرا خیال ہے کہ ناقابل یقین, خیال نہیں یقین ہے جو خدمات تھی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یقین کامل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں ماشاء اللہ کہ آسمہ جہانگیر جیسی کوئی خاتون نہیں تھی. بالکل جی صحیح کہتے ہیں. خیر میرا تو ان سے ایک تعلق تھا ذاتی, اور ان سے بہت کچھ سیکھا. میں ان کا فین ایز اے رپورٹر میں ان کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ ساتھ تھا, بڑی شفقت کرتی تھی, سیکھا ہم نے ان سے بہت کچھ. تو اب یہ دیکھیں کہ آگے کیا اس صورتحال میں ہوتا ہے. خاموش تو وہ بھی رہنے والی نہیں ہے. خیر اس پہ چلے, شکر ہے اس معاشرے میں کوئی لوگ تو بولنے والے ہیں. اچھا مجھے فلسطین کے بارے میں جلدی سے بات کر لیں آخر میں. فلسطین کی میں آپ کو ایک بریکنگ سٹوری دے رہا ہوں. کچھ سٹوری تو آ گئی ہے
کہ جو انگلینڈ نے اور اس کے بعد آسٹریلیا نے، کینیڈا نے تو فارملی اعلان کر دیا کہ جناب ہم فلسطین کو ریاست تسلیم کرتے ہیں آزاد، اور اس کو آگے جنرل اسمبلی میں ایک باقاعدہ، آپ کو پتہ ہے فرانس بھی اعلان کرنے والا ہے۔ جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں وہ کافی حد تک امکان ہے کہ سعودی عربیہ بھی اسی طرح کا اعلان کرے اور اس کو پیچھے پاکستان بھی اس کو فالو کر لے، دو ریاستی کے حوالے سے، کہ فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پہ۔ لیکن دو ریاستی کا مطلب ہے کہ پھر اسرائیل کو بھی تسلیم کرنا پڑے اسرائیل گا؟ تو آٹومیٹکلی ایک ریاست بن جائے گا نا، وہ تو ویسے ہی ایک بنا ہوا ہے ابھی، لیکن ظاہر ہے اس کو ہماری نظروں میں ناجائز تو سمجھا ڈیفیکٹو جاتا ہے نا، ڈیفیکٹو، ناجائز، انلیگل، واٹ ایور، اور پھر انلیگلی ایکسپینڈڈ، تو وہ معاملات ہیں۔ تو ایک گروپ بھی مل رہا ہے پورا جو عرب کنٹریز ہیں، اور اس کے ساتھ شاید پاکستان اور بھی ممالک ہوں مسلمان، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی یو این میں جنرل اسمبلی کی سیشن کے دوران ایک ملاقات علیحدہ ہوگی۔ لیکن کافی امکان، میں آپ کو بریکنگ نیوز یہ دے رہا ہوں کہ سعودی عربیہ بھی اسی طرح کا اعلان کر سکتے ہیں جس طرح کہ باقی ممالک نے کیا ہے فلسطین کو آزاد ریاست سمجھنے کے حوالے سے، اور پاکستان بھی اس کو فالو کر سکتا ہے۔ اس میں صرف ایک سوال باقی ابھی تک رہ جاتا ہے، یہ تو سب مان رہے ہیں، 100 سال سے یہ دیکھیں معاملہ چل رہا ہے۔ اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ ان کو 2 ریاستیں بنا دیں، لیکن عرب کنٹریز نے اس وقت مخالفت کی تھی، اگر ہسٹری میں ہم جائیں۔ ابھی اگر وہ کہہ رہے ہیں اس صورتحال اس حد تک پہنچ چکی، ایک 2 چیزیں اس میں ہوں گی۔ ابھی جو سارے لوگ اس کو مانیں گے، اس میں کوشش یہ ہوگی کہ حماس کو آپ سمجھیں گے کہ ایک انتہا پسند یا اس طرح کا گروہ ہے، تو اس کو مائنس رکھا جائے۔ تو اس کے بعد پھر فلسطین کی جو آزاد ریاست ہوگی، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کا نقشہ کیا ہوگا، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہوگا، کیپٹل کیا ہوگا، وہ بات کی باتیں ہیں۔ لیکن ابھی یہ وائبل حال یہ پوری دنیا کے لوگوں ممالک کو نظر آ رہا ہے کہ جو بھی صورتحال ہو چکی ہے اسرائیل کی جارحیت، ظالمانہ اور زبردست جارحیت کے بعد، اس میں کم از کم اسرائیل کو آپ، فلسطین کو معافی چاہتا ہوں، آزاد ریاست کے طور پہ سمجھیں، اور پھر اس کو آپ جو بھی سپورٹ بھی کرنا لیکن ہے، سر جی سارا کچھ ایک کرنا سوال ہے۔ میری طرف سے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا گارنٹی ہوگی کہ اسرائیل جو ہے وہ جو ایگریشن کر رہا ہے غزہ کی پٹی کے اوپر، وہ اس کو روک دے گا؟ 60,000 سے زائد لوگوں کو نہیں اب تو میرا شہادت ان کی ہو چکی 1 ہے۔ لاکھ کے قریب تعداد پہنچ چکی ہوئی ہے اچھا، جناب۔ 40-50 ہزار تو بچے ہیں صرف۔ ہاں جی، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ویلڈ کویشچن ہے، لیکن یہ اس کے بعد کی ڈسکشنز ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ اس کو مان لیا جائے، جو کہ امریکہ بھی ماننے کو تیار نہیں۔ ایک اور بات بھی ہے نا، آزاد ریاست کیا یہ مسلمان ملک سارے اسرائیل کو ایز اے ریاست تسلیم کر لیں گے انکلوڈنگ پاکستان؟ ہاں، کیا یہ آٹومیٹکلی، یہ تو دیکھیں وہ جب اس کے خد و خال نکلیں گے، پہلے تو ابھی یہ فلوٹ ہوگی نا ریزولوشن، جب وہ اسمبلی میں کہہ دیں گے کہ ہم مان رہے ہیں تو ماننا پڑے گا، پھر اس کے بعد کی چیزیں اب ڈیولپ ہوں گی، یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ اسرائیل بھی مانا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا بیت المقدس ادھر رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حماس نہیں ہوگا یا ہوگا۔ تو یہ سوالات تو آگے جا کے رہیں گے۔ ابھی فی البدی ایک سمجھ لیں کہ ایک کمزور، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، میں سمجھتا ہوں ایک کمزور اسٹریٹجی کے طور پہ، یا آخری حل کے طور پہ یہ ہے کہ چلو یار ان کو جینے تو دو نا، آکسیجن دیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، یہ کچھ نہیں کرتے، یہ نہیں مارتے آپ کو، لیکن چلو یار یہ جگہ ان کو دے دو۔ ابھی لیکن تو میں آپ یہ کو ایک ہے۔ بتاؤں، اسرائیل جو ہے نا وہ گریٹر اسرائیل کی بات بھی کرتے ہیں، اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پھر بعد میں وہ بات کریں امریکہ گے۔ اسرائیل کا اب آگے اس پہ کیا ریئیکشن ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ اچھا، اگر اجازت دیں تو میں ایف بی آر جلدی پہ آ جائے نا، ایف بی اہم آر پہ مسئلہ ہے۔ سر دیکھیں، بنیادی طور پہ ایک آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ آنے والی ہے ہاں، ریویو کے لیے۔ ریویو کے لیے۔ انہوں نے آنا ہے سب سے پہلے کراچی۔ زبردست۔ کراچی میں ان کی ملاقات ہے OICCI اور پاکستان بزنس کونسل کے ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان کے لوگوں سے ان کی ملاقات ہے، اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی آف کورس وہاں پہ وہ ملیں گے۔ تو اس کے بعد وہ ایک دن گزارنے کے بعد وہ پھر اسلام آباد تشریف لے آئیں گے۔ ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، ایف بی آر کے شارٹ فال ہے، فلڈ لیوی جو ہے وہ پہلے ہم پروگرام کر چکے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ سپٹمبر میں شارٹ فال مزید آنے والا ہے، تو ایف بی آر نے 400 ارب روپے سے زائد انفورسمنٹ کے ذریعے کلیکشن کرنی ہے۔ اس میں ایف بی آر جو ابھی پلان بنا رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، لاہور کی ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، انہوں نے وہ ہر مہینے 4 سے 6 شادیاں جو ہے وہ ایونٹ مینجمنٹ کے طور پہ وہ آرگنائز کرتی ہیں۔ ان سے انفارمیشن لی ہے ایف بی آر نے، ایک کمپنی سے۔ ایک شادی ہوئی ہے پچھلے دنوں 2-3 مہینے پہلے لاہور میں، اس پہ جو سپینڈنگ ہوئی ہے 148 ملین روپیز کا خرچہ ہوا ہے، تقریباً 15 کروڑ روپے ایک شادی کے اوپر۔ اس طرح سے ایک موٹر ڈیلر ہیں، ان کے بارے میں ایف بی آر نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، پچھلے 2-3 سال میں جو ان کی
انکم میں اضافہ ہوا ہے وہ اربوں روپے ہے. اسی طرح ایک پراپرٹی ٹائکون ہے اسلام آباد میں, ان کا بھی اربوں روپے جو ہے انہوں نے کمائے ہیں. لیکن جب وہ ڈیٹا کو دیکھتے ہیں 2024 کی ریٹرنز کو دیکھا ہے انہیں بندوں کی تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اگر بی آئی ایس پی کے اس کو دیکھیں ڈیزرو کرنے والے لوگوں کو, تو شاید بی آئی ایس پی کے پیسے وہ ڈیزرو کرتے ہیں ایف بی آر کے ریکارڈ کے مطابق. تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر گئے ہیں ایف بی آر والے بھی آپ سے. نہیں ایگزیجریٹ نہیں کر کے, مطلب کہ اتنے نہیں ہوں گے, لیکن کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی مطابقت کے مطابق ٹیکس نہیں جمع کروا رہے. میں آپ کو مثال دیتا تھا. 7 ملین ریٹرنز آئیں پچھلے سال جی, جن میں سے 3 ملین ریٹرنز جو ہیں انہوں نے اپنی انکم زیرو لکھی ہوئی تھی, نیل انکم. زبردست. اب اندازہ آپ لگا لیں, لیکن اب باقی کیلکولیشن آپ کوئی کیے جائیں. جسٹیفائی کیا ہوگا نا انہوں نے یار, جو ریٹرن میں کچھ نہ کچھ تو جسٹیفائی ہی کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں کیا ہوا نا. اچھا چلیں خیر, مقصد یہ کہ اگر یہ جو 3-4 ایگزامپلز آپ نے دیے ہیں, اگر ان کا ان کے پاس وہ ڈیٹا آ گیا ہے اور ان کا انہوں نے کھنگال لیا ہے ریکارڈ, اور وہ واقعی اگر وہ اس طرح سے ٹیکس نہیں ادا کرے تو ظاہر ہے کوشچنیبل تو ایک چیز ہے. اور اگر وہ ادا کر رہے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہونا. جیولرز 60,000 سے زیادہ جیولرز ہیں پاکستان میں. جی, اب تو ہر بندہ ہی بھائی کوشش کر رہا ہے کہ وہ جیولر بن جائے, جس طرح سونا اوپر جا رہا ہے, لیکن بن نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ان میں سے صرف 10,000 خواب ہی رہ گئی ہے سونا. 10,000 ریٹرن فائلر ہیں, اور ریٹرن کے اندر کیا شو کرتے ہیں, یہ بھی وہ شربا قسم کے انکشافات ہیں, یہ میں لے کر آؤں گا آپ کے پاس. تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. اسی طرح ریئل اسٹیٹ ہے, ان کے لوگوں کی بھی یہی حالات ہیں. ایف بی آر نے کرنا کیا, آپ ذرا یہ مختصر. ایف بی آر ان سارے لوگوں کو 400 سے زیادہ انسپیکٹرز پورے پاکستان میں تعینات کر دی ہیں. 1600 سے زیادہ آڈیٹرز ہائر کر رہے ہیں. ان لوگوں کا آڈٹ ہوگا, ان کو نوٹسز جائیں گے, ان میں سے کچھ کی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں. خبر یہ ہوئی کہ چونکہ آئی ایم ایف آر ہے, ٹیکس کا شارٹ فال ہو گیا ہے 400 ارب سے زیادہ آپ کے بقول, شاید اور بھی ہو جائے, فلڈ کی سچویشن بھی آ گئی, تو اب ساری ان کو بھی دکھانے کے لیے اور یہ ریکوری کے لیے بھی ایک چھاپہ مار ٹیمیں بنا لی جائیں گی, اور وہ پھر جا کے ان کو کہیں گے بھر لو کٹو. ایک اور بات لے آؤ. اس طرح سسٹم چلے گا. ایک آخری بات اور بھی بڑی نہیں, یہ سسٹم اس طرح چلے گا, ایسے ہی چلے گا. ایک سوشل میڈیا مانیٹرنگ ٹیم تشکیل دی ہے. اچھا ماشاء اللہ, اتنی سوشل میڈیا آ گیا. جی, یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں. وہ کیا کرے گی؟ وہ سوشل میڈیا مانیٹرنگ ٹیم, جو لوگ, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت سے لوگ آج کل اپنی بہت شو آف کرتے ہیں, خاص کر شادیوں کے فنکشنز, گاڑیاں اپنی مختلف بڑی بڑی گاڑیاں دکھا رہے ہیں, بڑے بڑے گھر. اچھا, وہ ان کو سرچ کرے گی, وہ ان کی وہ معلومات لے کر ان کے ڈیٹا کو بھی میچ کیا جائے گا اور ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. کسی ٹک ٹاک بنایا ہوا پڑھایا جائے گا. یار یہ ایسے نہ کروا دینا مہتاب صاحب, ہو رہا ہے آپ ایف بی آر میں بہت زیادہ ویل انٹرسٹ ہے, کسی غریب کو نہ مروا دیجیے گا. باقی کا نہیں, وہ جو بندے وہاں پہ انہوں نے جن کی سربراہی میں بنائی ہے نا, وہ بڑے ہی ایف بی آر کے اچھے افسر سمجھے جاتے ہیں. وہ کسی کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ زیادتی کریں گے. اب سوشل میڈیا میں بھی اگر کوئی اپنی دولت کو جناب علی کوئی پورٹری نمود و نمائش کر رہا ہے, تو وہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ ٹیکس بھی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے. لیکن یہ سارا کچھ وہ سارا یہ جناب اس طرح کے لوگوں کے لیے, آخری میں معافی کے ساتھ گستاخی کر لوں, اجازت دیں, تو یہ جو بڑے بڑے سیاستدانوں ہیں, جو بڑے بڑے وزراء ہیں, ان کے لیے کوئی احتساب نہیں ہے. ان کے پاس اربوں روپے کہاں سے آتے ہیں, کوئی احتساب نہیں ہے. صرف یہ سارے جا کے وہ فیکٹریوں والوں کے پیچھے, ادھر والوں کے پیچھے, سوشل میڈیا یہ وہ لگا دو. ٹھیک ہے, کرپشن جہاں پہ ہے آئیڈینٹیفائی ہونی چاہیے, جہاں پہ نان ٹیکس کی ٹیکس نہ دینے کی روایت ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے, کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایکولی ہونا چاہیے ہر کسی. ایکولی سے مراد یہ ہے کہ جو پاکستان کی پاورفل ایلیٹس ہیں, ہاں جی, ان کے بارے میں بھی, اور پاکستان کے جو بہت بڑے بڑے صحافی ہیں جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں. یار آپ صحافی پہ آ جاتے ہیں اینڈ پہ, پتہ نہیں آپ کو. میں جرنیلوں میں بھی آتا ہوں, میں صحافیوں میں بھی آتا ہوں, میں ججز پہ بھی آتا ہوں, میں بیوروکریٹس پہ بھی آتا ہوں, میں پولیٹیشینز پہ بھی آتا ہوں, میں صحافیوں میں بھی آتا ہوں. عجیب قسم کی آپ کی وہ ہے کوئی مسئلہ, صحافت میں رہتے ہوئے صحافت سے آپ کا مسئلہ ہے کوئی. میرا کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے آپ کو بھی, باقیوں کو بھی, ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. لیکن جس طرح فیصل واڈا, ان کے گھر میں وہ ایک میں نے پروگرام دیکھا تھا, بڑی شاندار کاریں تھیں, تو سوشل میڈیا پہ ان کو بھی ٹریک کر لیں گے. ویسے وہ ٹیکس دیتے ہیں, آپ ہمیشہ میرے دوستوں کے بارے میں گفتگو ٹیکس دیتے ہوں گے یقیناً وہ. ویسے مجھے پورا یقین ہے, ہی از رسپانسبل اینڈ کیا کہتے ہیں پیٹریوٹک سٹیزن, ماشاء اللہ. بالکل ہے.
تو مقصد یہ ہے کہ برابری سے چلنا چاہیے نا, یہ نہیں کہ آپ سلیکٹیو یہ Pick and choose تاجروں نہیں کو کریں. پکڑ لیں, فلانوں کو پکڑ لیں, فلان بھائی ان کو بھی پکڑیں نا جن کے اربوں کے بزنس ہیں اور وہ حکومتوں میں رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ ہاں کو جی. بتانے لگا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل اور پاکستان کے آرمی چیف بہت ویل کنیکٹڈ ہیں پاکستان کے فائنانس منسٹر کے ساتھ, ظاہر ہے, اور ان کو چوہر بعض دفعہ پوٹا. لاسٹ کچھ میٹنگز میں تو ایسے بھی ہوا ہے کہ انہوں نے میٹنگ کے دوران ہی ان کو میسیجز جو ہے نا وہ آنے شروع ہو گئے ظاہر واٹس ہے, ایپ اور کے اوپر. پوٹا سپاٹا لہنی ہے, انہوں نے اپنا بھی تو دکھانا ہے یار. نہیں میں آپ کو انہوں نے بتا رہا دکھانا ہوں, ہے, انہوں نے بھی دکھانا ہے کہ یار ہے کرو, یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو. لیکن ایسے چیف صاحب سے ہم بھی انصاف کی اپیل لیے ویسے بیٹھے میں ہیں, آپ کو ایک بات کوئی بتاؤں, سنوائی نہیں ہو پاکستان رہی. کو بہت ریلیونٹ کر دیا ہے چیف صاحب نے اور فائنانس منسٹر نے. میں کہتا ہوں اچھی بات ہے, لیکن فیلڈ مارشل صاحب سے اپیل ہے خدا را کچھ انصاف کی طرف بھی توجہ دیں. یہ انہوں نے سمجھ لیا کہ انصاف چونکہ تحریک انصاف میں آتا ہے اس لیے انصاف کے بھی خلاف ہو گئے. یار ایسے نہ کریں, ایسی بات نہیں ہے. انصاف آپ ریم کی اپیل باقاعدہ لانچ کر کے دیکھیں نا. تحریک انصاف اور انصاف کا الگ تعلق ہے. چیف صاحب مہربانی کریں, ہم تو یہ گزارش کریں گے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اکٹھے ہو گئے ہیں, نہیں ہے ایسا. بالکل ٹھیک ہے, وہ ایک سیاسی پارٹی ہے, وہ ٹارگیٹڈ ہے, کیا ہے, غلط کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں, وہ الگ بحث ہے. لیکن انصاف از سم تھنگ ایلس, جو ہر پاکستانی کو چاہیے, مجھے بھی چاہیے, آپ کو بھی چاہیے. فیلڈ مارشل صاحب پلیز انصاف کو تحریک انصاف کا حصہ نہ بنائیں, مہربانی کریں. میرا خیال ہے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت لے لینی چاہیے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس کی شیئرنگ کیجیے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.